بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کل ایک موضوع بڑا زیر بحث ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور ان کے اہلیہ کے مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ اس بارے میں نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں۔ ایک زمانے میں ریشم و حریم کی بے شمار لباسوں کی وہ مالکہ تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات اور نہایت قریبی رشتہ داری کی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت، ذہین و فتین اور خوبصورت خاتون تھی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سیرت نگاروں کے مطابق دمشق کی تاریخ میں یہ دن بڑا یادگار تھا۔ ایک طرف خلیفہ وقت کی صاحبزادی اور دوسری طرف بنو امیہ کا خوبصورت شہزادہ تھا، جس کا والد ایک مدت تک مصر کا گورنر رہا تھا۔ راکم الحروف نے اپنی کتاب سنہری کرنیں میں اس عظیم خاتون پر بڑی تحقیق اور محنت سے ایک مضمون لکھا، جس کا عنوان فاطمہ بنت عبد الملک کا سنہری کردار ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے اس عظیم خاتون کے کردار کو اگر الگ کر دیا جائے تو آپ کی سیرت ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس عظیم خاتون کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ نے جن خواتین کا تذکرہ بڑے اہتمام اور تفصیل سے کیا ہے، ان میں فاطمہ بن عبد الملک کا نام بڑا نمایاں ہے۔ اموی خاندان کی نور چشم یہ خاتون اپنے دور میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ دمشق میں 67 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عبد الملک، دادا مروان، خامد عمر بن عبدالعزیز اور 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام سب کے سب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز شاید ہی کسی دوسری عورت کو ملا ہو کہ اس کے 7 محارم بہت وسیع و عریض اسلامی مملکت کے خلفاء تھے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھی، دوسرا خلیفہ اس کا دادا تھا، وہ 4 خلفاء کی بہن تھی اور ایک خلیفہ اس کا خامد تھا۔ فاطمہ اپنے دور کی نہایت دانا، معاملہ فہم، عالمہ، فاضلہ، نیک سیرت اور نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ علیم الطب اور منکسر المزاج بھی تھیں۔ نہایت فیاض اور سخی تھی۔ بڑے ناز و نعم میں پلی بڑی۔ ہوش سنبھالا تو گھر میں بادشاہی تھی۔ نوکر چاکر اور دنیا بھر کی نعمتیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود اخوت اور غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتی، علم کی دل دادا تھی۔ علم حاصل کیا تو اس سے دیگر لوگوں کو بھی سکھایا۔ اپنے والدین کی بڑی لاڈلی تھی۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کی شادی ان کے چچا زاد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اس دور کی سب سے اہم اور یادگار شادی تھی۔ جہیز میں بے حد حساب سامان ملا۔ سونے چاندی کے زیورات کا کوئی حساب نہ تھا۔ ان زیورات میں ایک نہایت بیش قیمتی ہیرا بھی تھا۔ فاطمہ کے سسر عبدالعزیز 20 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد یہ اپنے خامند کے ہمراہ مدینہ منورہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ جوڑا اس دور کا سب سے خوش قسمت اور سعادت مند جوڑا تھا۔ اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ ان کا ایک محل مدینہ میں ایک قاہرہ میں اور ایک دمشق میں تھا۔ نوکروں چاکروں کی لائن لگی رہتی۔ شادی ہوئی تو خلافت اس گھرانے میں تھی۔ سیدہ فاطمہ کے والد عبد الملک نے وفات پائی تو خلافت ان کے بھائی ولید کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد خلافت ان کے دوسرے بھائی سلیمان کے پاس تھی۔ یہ سارا عرصہ سیدہ نے نہایت عیش و عشرت میں گزارا۔ خامد عمر بن عبدالعزیز نہایت محبت کرنے والے تھے۔ مکارم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ محدث اور متقی و پرہیزگار تھے۔ طبعی رجحانات میں دونوں ہم آہنگ تھے، اور یہ ذہنی ہم آہنگی اور فکری اتحاد ہمیشہ قائم رہا۔ سیدہ فاطمہ نے ایک بلند کردار بیوی کی طرح ہر موقع پر عظیم شوہر کی ہم نوایی کی۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے شادی کے موقع پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ نوٹ کیے ہیں۔
انہوں نے اپنے سسر کا نہایت بلیغ و فصیح الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے فاطمہ کو میری عقد میں دے کر میری قلبی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور میری روحانی مسرتوں کو پروان چڑھنے کا موقع دیا ہے۔ قارئین کرام، پھر اس گھرانے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ 98 ہجری کا زمانہ ہے۔ شام کا شہر حلب کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں دابق ہے۔ وہاں پر خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیمار ہیں۔ ان کی اولاد ابھی نابالغ تھی۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ سوچ رہے ہیں کہ اپنا نائب کسے مقرر کریں۔ یہ لمبا واقعہ ہے جو راکم الحروف نے اپنے دیگر مضامین میں ذکر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ امت کے ایک بڑے خیر خواہ عالم دین رجا بن حیوہ، جو حکومت کے چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امت پر بھلائی کریں اور اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کی بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ خلیفہ نے کہا، رجا، تمہاری بات درست ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ رجا کہنے لگے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کے بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وصیت کی اور یوں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب سیدہ فاطمہ خاتون اول تھی، مگر جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انہوں نے بطور خلیفہ تمام پروٹوکول مسترد کر دیا اور ایک عام شخص کی زندگی اختیار کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی اور بھی بیویاں اور لانڈیاں تھیں۔ انہوں نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا، میں ایسی آزمائش سے دوچار ہوں جس نے مجھے تم سے ایک الگ حیثیت دے دی ہے، لہٰذا تم میں سے وہ خاتون جس کا جی چاہے اپنے گھر چلی جائے۔ سیدہ فاطمہ وہ خاتون تھی جنہوں نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے محلات کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا پسند کیا اور اپنے خاوند کو ترجیح دی۔ یہ مکان مسجد نبوی کے قریب تھا اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس گھر کی لپائی سیدہ فاطمہ خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایران کے علاقے سے کوئی عورت ضروری کام سے امیر المومنین سے ملنے کے لیے دمشق آتی ہے۔ اس نے امیر المومنین کے محل کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اسے اس چھوٹے سے گھر کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دروازے پر آئیں تو کوئی دربار نہ تھا، ایک چھوٹا سا لڑکا دروازے پر تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ایک شخص مٹی کے اینٹوں سے دیوار بنا رہا ہے اور ایک عورت اسے اینٹیں پکڑا رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بی بی، تم اس مزدور سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین ہیں اور میں ان کی اہلیہ فاطمہ ہوں۔ قارئین کرام، خلیفہ کی بیٹی، بہن اور اہلیہ میں اس قدر انقلاب آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے خاوند کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ہر ادا کو اپنایا جو انہوں نے چاہا اسے بجا لائیں۔ فقیری اختیار کی، وہ لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، اللہ کے خوف سے روتی اور اپنے خاوند کے خیر کے کام خوب ساتھ دیتی۔ اوپر ذکر کیا گیا کہ سیدہ فاطمہ کے پاس خوب سونا، چاندی، جوہرات اور جاگیر تھی۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے تمام جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کی تو اپنی اہلیہ فاطمہ کی وہ جاگیر بھی بحق کے سرکار ضبط کر لی جو انہیں باپ اور بھائیوں نے عطا کی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ہی مال تھا۔ اس پر بھی سیدہ فاطمہ نے کسی قسم کے ملال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے شوہر کی ہمنوائی کی۔ جہاں تک سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شام کے مشہور محقق عالم دین شیخ علی الطاوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے پاس بڑے مقدار میں سونا اور جواہرات تھے۔ اس دور کی تمام خواتین میں کسی کے پاس بھی اتنے زیورات نہیں تھے۔ ایک دن سیدنا عمر کہنے لگے، فاطمہ، یہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یا ناجائز طور پر بیت المال سے لیے گئے ہیں۔ تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھے اختیار کر لو اور ان زیورات کو بیت المال میں جمع کرا دو، بصورت دیگر مجھ سے جدائی کا راستہ اختیار کر لو۔ سیدہ فاطمہ اسی مدرسہ سے فیض یاب تھی جہاں سے عمر بن عبدالعزیز نے تعلیم پائی تھی۔ فوراً جواب دیا، میں آپ کی رفاقت اختیار کرتی ہوں، اور تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ان کے خامد کا انتقال ہو گیا اور خلافت ان کے بھائی یزید کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنی بہن فاطمہ کے تمام زیورات واپس بھجا دیے۔ فاطمہ نے زیورات دیکھے تو اپنے خامد کو یاد کیا
फातिमा की आंखों से आंसू रवां हो गए। अपने खामद की वफ़ाएं, मोहब्बतें और प्यार याद करते हुए उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा, मैं जिस शख्स की ज़िंदगी में उसकी इताअत फरमा बरदारी करती रही, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी वफ़ात के बाद उसके नाफरमान बन जाऊँ। ये कहते हुए तमाम ज़ेवरात वापस बैतुल माल में भिजवा दिए। खलीफा ने उन्हें अपनी औरतों में तकसीम कर दिया। सैयद फ़ातिमा बिन अब्दुल मलिक वफ़ा की आला मिसाल पेश की। खिलाफत के बाद उनके खामद के सालाना आमदनी सिर्फ़ 150 दिनार थी। अब घर में बहुत आम सा खाना पकता, अमूमन दाल ही पकती थी। एक मरतबा सईदा फ़ातिमा ने घर के अकलौते छोटे से नौकर को खाना दिया तो वह नाराज़ हो गया। गुस्से में कहने लगा, ये क्या हुआ, हर रोज़ दाल, हर रोज़ दाल, मैं दाल खा कर तंग आ गया हूँ। सईदा ने जवाब दिया कि सुनो, यही तुम्हारे आका अमीरुल मोमिनीन की भी खुराक है। एक दिन सैयदा फ़ातिमा अमीरुल मोमिनीन के पास बैठी थी। सामने उनकी बेटियां मुंह पर हाथ रखे हुए तेज़ी से गुजरी तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा, फ़ातिमा इनको क्या हुआ, मुंह पर हाथ रखे हुए मेरे पास से भाग गई हैं। सईदा ने जवाब दिया, इनके पास खाने के लिए रोटी और प्याज ही था। उन्होंने अपने मुँह पर हाथ इसलिए रखे हुए हैं कि प्याज की बू आप तक न पहुँच सके। सईदा फ़ातिमा ने बिलाशुबा अपने दौर में मुसलमान ख़वातीन के लिए आला मिसाल कायम की है। एक दिन उनके पास उनका छोटा बेटा रोता हुआ आया। पूछा, क्या हुआ? बताया कि माल फे में से सब कुछ अमीर के पास आए हैं। उन्होंने मुस्तहकीन में तकसीम करना शुरू कर दिया। उनका यह छोटा बेटा भी उनके पास पहुंच गया। गुलाबी रंग का एक सेब बच्चे को अच्छा लगा और उसने उठाकर मुंह से लगा लिया। बेटे के हाथ में सेब देखकर अमीर मोमिनीन ने बहुत नरमी से बच्चे के हाथ से सेब लिया। चुनाचे वो रोता हुआ अपनी वालदा सैयदा फ़ातिमा के पास आया। माँ का दिल तड़प उठा। अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, उनके सेब मंगवाए और बच्चे खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद अमीरुल मोमिनीन भी तशरीफ़ लाए। घर में इसी तरह के गुलाबी सेब देखे तो नहायत फ़िक्रमंद हुए कि माल फ़ी के सेबों में से जैसे जब मालूम हुआ कि आलिया ने ज़ाती पैसों से मंगवाए हैं तो बहुत खुश हुए। फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, मेरा अपना भी सेब खाने को जी चाहता था। फिर सेब खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फ़ातिमा जो एक ज़माने में रेशम और हरीर के बेशुमार लिबासों की मालिका थी और अपनी हम असर ख़वातीन में खूबसूरत तरीन लिबास पहनने में मसरूफ़ थी, एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास कपड़ों के सिर्फ 2 जोड़े थे जिन्हें वो बारी बारी पहनती थी। खाने के लिए घर में रोटी, प्याज और दाल ही होते थे। कितने ही दिन ऐसे होते जब वो भूखी ही सो जाती। उन्होंने इस नई ज़िंदगी में भी सब्र और शुक्र किया, अपने रब और अपने खामिद की रज़ा चाही। इस खातून को दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों बरस बीत गए, मगर वो रहती दुनिया तक एक मिसाल हैं। वो रोशनी की ऐसी किरण है जिनकी वजूद से इस्लामी तारीख़ का चेहरा मुनव्वर है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।